میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی اور ہماری گفتگو ہومیوپیتھک فلسفی کے موضوع پر جاری ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایلوپیتھی میں علاج معالجے کا کوئی واضح اصول اور قانون موجود نہیں ہے اور تمام ٹریٹمنٹ کا اور علاج معالجے کا انحصار صرف تجربے اور آزمائش کی بنیاد پر مبنی ہے۔ اس سے میری کیا مراد ہے؟ مثلا جو طب ہے اس میں ایک قانون موجود ہے، یعنی آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس سے 4 خلطیں بنتی ہیں: خون، بلغم، سودا اور صفرا۔ اگر ان 4 اخلاط کی مقدار توازن میں ہو تو تمام سیل، ٹشوز، اعضاء اور پورا جسم صحت مند ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایک خلط کم یا زیادہ ہو جائے تو بیماری پیدا ہو جائے گی۔ مثلا اگر خون کی زیادتی ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ دموی مزاج ہے، اگر بلغم کی زیادتی ہو جائے تو یہ بلغمی مزاج ہوگا، صفرا کی زیادتی سے صفراوی مزاج، اور سودا کی زیادتی سے سوداوی مزاج بن جائے گا۔ ان مزاجوں کی بنیاد پر بیماری کی تشخیص ہوگی اور ایسی ادویات یا غذا دی جائے گی جو ان اخلاط کے توازن کو دوبارہ درست کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ طب کا ایک اصول ہے اور اس اصول کی بنیاد پر علاج کیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح ایکوپنکچر کو دیکھیے کہ جو جسمانی قوت حیات ہے اس کو چی کہا جاتا ہے، اور اس چی کے 2 آسپیکٹ ہیں، ایک ین انرجی ہے اور دوسرا یانگ انرجی ہے۔ یا آسانی کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سرد توانائی ہے اور ایک گرم توانائی ہے۔ سرد توانائی ین کہلاتی ہے اور گرم توانائی یانگ کہلاتی ہے۔ ہر سیل، ٹشو اور عضو میں اور پھر پورے جسم میں ین اور یانگ انرجی کا توازن صحت کی دلیل ہوگا، لیکن اگر کسی بھی سطح پر ان توانائیوں کا توازن بگڑ جائے تو پھر بیماری شروع ہو جائے گی۔ تو بیماری دراصل ان توانائیوں کے افراط اور تفرید کا نام ہے، جبکہ ایلوپیتھی جو ہے وہ بیماری کے نتیجے کو بیماری سمجھ رہی ہے اور اس نتیجے کا علاج کیا جا رہا ہے، حالانکہ بیماری اس نتیجے سے پہلے کی چیز ہے۔ ایکوپنکچر سائنس کے مطابق بیماری توانائیوں میں کمی بیشی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کمی بیشی کے نتیجے کے طور پر ایکزیما ہو سکتا ہے، دمہ ہو سکتا ہے یا جگر کی سوزش ہو سکتی ہے۔ اب یہ ایکزیما، دمہ یا جگر کی سوزش یہ بیماری کا نتیجہ ہے۔ یہ نتیجہ جوڑوں کی سوزش بھی ہو سکتی ہے یا دل کے درد کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے، لیکن پیچھے جو بیماری ہے اس کی نوعیت ایک ہی ہوگی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گویا ایکوپنکچر بھی کسی ایک اصول اور ضابطے کے تحت علاج معالجہ کرتا ہے۔ ایکوپنکچر پوائنٹس پر سوئیاں لگا کر غیر متوازن توانائی جو ہے اس کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ جب ین اور یانگ انرجیز پراپر طریقے سے وائبریٹ کرنے لگ جائیں گی تو جسم میں بیماری کا جو نتیجہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی درست ہونے لگے گا۔ اب ایلوپیتھی میں اس طرح کا کوئی واضح قانون موجود نہیں ہے۔ بیماری کی صورت میں پیدا ہونے والے نتیجے کی قطع برید اور درستگی کی کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی پین کلرز کے ذریعے علاج ہے، کبھی اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے، کبھی اینٹی الرجک ادویات کے ذریعے، کبھی اینٹی ہائپرٹینسو ادویات کے ذریعے، کبھی اینٹی گلائسیمک ادویات کے ذریعے سے۔ اور جب یہ تمام دوائیں بھی تکلیف دور کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر سرجری کر دی جاتی ہے۔ بازو میں تکلیف ہے تو بازو کاٹ دیا جائے، ٹانگ میں تکلیف ہے تو ٹانگ کاٹ دی جائے۔ میں نے اپنی کسی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو ایک بچے کا کیس سنایا تھا کہ ڈاکٹر جس کی ٹانگ کاٹنے پر مصر تھے، ہومیوپیتھی دوا کی چند خوراکوں نے بچے کو ساری زندگی کی معذوری سے بچا لیا۔
تو اس ساری خرابی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایلوپیتھی سائنس صرف میٹیریل باڈی کو مانتی ہے اور جانتی ہے، اس مادی جسم کے اندر رہنے والے انسان کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ سیلوں اور ٹشوؤں میں ہونے والی تبدیلیاں جب تک ان کو مائکروسکوپ میں نظر نہ آ جائیں یا ٹیسٹوں کے ذریعے سے واضح نہ ہو جائیں تو وہ اس وقت تک اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ جب آنکھوں سے صرف آنکھوں سے دیکھے جانے والے اور کانوں سے سنے جانے والے، چھو کر محسوس کیے جانے والے یا سونگھ کر بتائے جانے والے عوامل ہی کو بیماری سمجھا جاتا ہے اور اصل انسان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب سیل میں پیدا ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں یا ٹشوز میں پیدا ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ مریض کے محسوسات کیا ہیں۔ انسان سوچتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے، آنکھ نہیں دیکھتی۔ انسان دیکھتا ہے آنکھ کے وسیلے سے، انسان سنتا ہے کان کے وسیلے سے، انسان محسوس کرتا ہے چھونے سے، انسان ذائقہ چکھتا ہے زبان کے واسطے سے۔ آنکھ، زبان، کان، جلد، یہ جن سیلوں کے بنے ہوئے ہیں وہ ایک سیل کی اولاد ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک سپرم اور ایک سیل کے ملنے سے جو ایک سنگل سیل بنتا ہے زائگوٹ، یہ تمام جسم اسی ایک سیل کی اولاد ہے۔ یعنی 1 ٹریلین سیلز جو ہے جسم کے اندر وہ اس ایک سیل سے ڈیولپ ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ سیل آنکھوں کے سیل بن گئے، کچھ کان کے بن گئے، کچھ ناک کے بن گئے، لیکن ہر سیل کو یہ معلوم ہے کہ اس نے کیا فنکشن پرفارم کرنا ہے۔ ہر بننے والا سیل یہ یاد رکھتا ہے کہ وہ کس آرگن کا سیل ہے اور اس نے کیا فنکشن پرفارم کرنا ہے۔ اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ انسان ہے، وہ جیتا ہے۔ آنکھ نہیں جیتی، کان نہیں جیتا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو آنکھ، ناک، جلد تو اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے، سننے، چکھنے والا انسان جو ہے وہ مر چکا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ڈاکٹر ہانیمن نے آرگینن کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں بیمار کا ذکر کیا ہے، اور بیمار اعضاء نہیں ہوتے، ٹشوز نہیں ہوتے، سیل نہیں ہوتے۔ یہ جو چیز آپ کو ٹشوز میں، سیلز میں، اعضاء میں نظر آتی ہے یہ بیماری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بیماری اس سے پہلے کی چیز ہے، اور جب یہ بیماری بڑھتے بڑھتے نتائج کی شکل میں مائکروسکوپ میں یا ٹیسٹوں کے ذریعے سے نظر آنے لگتی ہے تو پھر اس کو صرف وقتی لیپا پوتی کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے، جو کہ اصل علاج کا قانون نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک معالج کے نزدیک انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا وجود نہیں، اس کے ٹشوز نہیں، اس بیماری کے نتیجے میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جس طرح بیماری کی وجہ ایک لطیف یعنی ہے، وجہ اس کی لطافت ہے، وہ ایک لطیف چیز ہے، اسی طرح کوئی لطیف ذریعہ ہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور یہ صرف ہومیوپیتھی کی لطیف پوٹنٹائزڈ ادویات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہ دوائیں اپنی مادی حیثیت کھو دیتی ہیں اور صرف انرجی لیول پر کام کرتی ہیں اور اس قوت حیات کو درست کرتی ہیں جس کی خرابی کا نتیجہ بیماری کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے علاج بیمار کا کرنا چاہیے، نہ کہ بیماری کا۔ مریض جب یہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ اپنے ٹیسٹ کرواتا ہے، دل، دماغ، گردوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، تمام ٹیسٹ رپورٹیں نارمل آ جاتی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بالکل صحت مند ہیں۔ لیکن مریض کہتا ہے کہ مجھ میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا ہے، میں معمولی بات پر غصے میں آ جاتا ہوں، کھانا درست ہضم نہیں ہوتا، طبیعت بوجھل رہتی ہے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب مجبور ہیں اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک بیماری بڑھتے بڑھتے مادی جسم کے ٹشوز اور سیل کے اندر ظاہر نہیں ہو جاتی اور وہ اپنے آلات
مائکروسکوپس اور ٹیسٹوں کے ذریعے سے اس بیماری کا کوئی نام تجویز نہیں فرما لیتے. حالانکہ بیماری تو اس وقت سے شروع ہو چکی ہے جب مریض یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، درد مجھے ستاتا ہے، اجابت معمول کے مطابق نہیں ہوتی. اگر اسی وقت اس بیماری کا علاج کر دیا جائے تو یہ عضویاتی تبدیلیاں پیدا ہی نہیں ہوں گی. لیکن اگر ان کے ظاہر ہونے کا انتظار کیا جائے گا تو پھر اس وقت تک بیماری تقریباً ناقابل علاج ہو چکی ہوگی اور اس کا پھر علاج جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس ایک شیخ زید کے ڈاکٹر نے کیس ریفر کیا، تو بیماریوں کے مختلف نام رکھنے سے بیماری کی سمجھ نہیں آتی. یہ صرف مریضوں کو ایک دھوکہ دینے کا طریقہ ہے. تو مریض میرے پاس آیا اور اس کو بیماری اس کی لکھی ہوئی تھی ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا. تو میں نے جو مریض کے لواحقین تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس بیماری کا معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت ہی پیچیدہ بیماری ہے. تو میں نے کہا ایڈیوپیتھک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ کا پتہ نہیں ہے، اور ایلوپیتھی میں ایسی بے شمار بیماریاں ہیں جن کو ایڈیوپیتھک لیبل کیا جاتا ہے، یعنی اس کی کاز کا پتہ، یعنی بیماری موجود ہے اور اس کی کاز کا پتہ نہیں ہے. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کشتی موجود ہے اور اس کے بنانے والے کا پتہ نہیں ہے. جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک ملحد کا جو مناظرہ ہو گیا کسی عالم کے ساتھ کہ اس بات پہ بحث کی جائے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تو ایک وقت اور جگہ مقرر کر لی گئی. تو اس مقررہ وقت پر وہ ملحد بھی آ گیا اور جو لوگ تھے وہ بھی سننے کے لیے آ گئے. تو اس نے کہا دیکھو تمہارا عالم جو ہے وہ بھاگ گیا، وہ نہیں آیا. تو جب انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور وہ جانے لگے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بھاگم بھاگ آ رہا ہے اور اس نے آ کے کہا کہ جی میں معذرت خواہ ہوں، میں دیر ہو گئی، مجھے میرے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ میں دریا کے پرلی طرف رہتا ہوں. تو جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کشتی نہیں تھی. تو اب میں بہت حیران ہوا کہ مجھے مناظرے کے لیے وقت پر پہنچنا ہے، تو اب میں کیسے جاؤں گا؟ تو میں نے دیکھا کہ اچانک ایک درخت گرا اور اس درخت کے پھٹے تیار ہو گئے اور وہ پھٹے جڑے اور ایک کشتی تیار ہو گئی. تو میں فٹافٹ اس کشتی میں بیٹھا اور میں یہاں پہنچ گیا ہوں. تو اب ہم اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ ملحد تھا، اس نے کہا لو یار تم کسی اور کو بیوقوف بناؤ، وہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی خود بخود سے بن جائے اور تم اس میں بیٹھ کے آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ بھائی تم ایک کشتی کو بارے میں نہیں مانتے ہو کہ وہ خود بخود بن سکتی ہے، اور مجھے تم یہ منوانا چاہتے ہو کہ یہ پوری کائنات جو زیرو ایرر پہ کھڑی ہے وہ خود سے وجود میں آ گئی ہے. یعنی اسی بات کو کینٹ نے کاز اور ایفیکٹ کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایک ایفیکٹ موجود ہے، یعنی یہ کیا ایک علمی اس کو جاہلانہ لطیفہ کہیں گے یا علمی لطیفہ کہیں گے کہ انسان کا اپنے وجود تو موجود ہے لیکن اس کی کوئی کاز نہیں ہے. یعنی ایک ایفیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کی کوئی کاز نہیں ہوئی. تو کاز کے بغیر تو کوئی ایفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے جو ایڈیوپیتھک بیماریاں ہیں ان کے بارے میں ایلوپیتھی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کی کوئی کاز نہیں ہے، یا کم از کم ہمیں اس کی کاز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا ہے. تو میں نے کہا جی اس کا مطلب سادہ زبان میں یہ ہے کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ پوری مقدار میں موجود نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے جسم پر یہ دھبے پڑ رہے ہیں، اور یہ ایسی بیماری ہے جس کی کاز کا پتہ نہیں ہے.
تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچے کی تلی نکال دی جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو صرف لیکٹسس کی ایک ڈوز دینے سے وہ بچہ صحت یاب ہو گیا. اسی طرح میرے پاس ایک مریضہ لائی گئی تو جس کے نسخے پہ بیماری کا نام لکھا ہوا تھا اینوریکسیا نروزا. تو میں نے اس کے خاوند سے پوچھا کہ یہ بیماری جو ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جناب، نام سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی پیچیدہ بیماری ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نفسیاتی وجہ سے مریض کو بھوک نہیں لگتی. اس نے کہا ہاں جی، اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ مریض کو بھوک نہیں لگتی اور وہ سوکھتی جا رہی ہے اور ویٹ اس کا کم ہوتا جا رہا ہے، تو ہم پریشان ہیں. تو اگنیشیا کی صرف ایک ڈوز دینے سے مریضہ کا وزن بھی ٹھیک ہو گیا اور اس کو بھوک بھی لگنے لگ گئی. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماریوں کے مختلف نام رکھ دینے سے بیماری کا پتہ نہیں چلتا. بیماری جو ہے وہ بیماری کے نتیجے سے پہلے جسم میں موجود ہوتی ہے اور وہ ایک لطیف چیز ہے اور اس کا علاج صرف لطافت سے کیا جا سکتا ہے جو ہومیوپیتھی دواؤں کی پوٹینسیوں سے ہی ممکن ہے. مادی اسباب جو ہیں اس کا علاج آپ صرف مادی چیزوں کو درست کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اینٹی ہائپرٹینسو ادویات دے کر وقتی طور پر بلڈ پریشر جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن یہ بلڈ پریشر مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہوگا جب تک جسم کا اپنا نظام اس کو درست نہیں کر دے گا. تو بیماری تو اس وقت سے شروع ہو چکی تھی جب مریض میں علامات پیدا ہونی شروع ہوئی، جب اس وقت توجہ نہیں کی گئی، اور اب جب یہ علامات آلات کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اب تھوڑا دیر ہو چکی ہے اور اب اس کو درست کرنے میں وقت صرف ہوگا. شکریہ.